چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت منڈلا رہا ہے، اور وہ بڑا خطرہ کیا ہے؟ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گیا، کیا کابینہ کا فیصلہ ہے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ ہے؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے؟ کیا یہ وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے؟ یا یہ بند کمرے کا کوئی فیصلہ ہے؟ آپ دیکھ لیں رات کو جو انفارمیشن سامنے آئی ہے آپ کے، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ غداری ہے فلسطین کے کاز سے، یہ غداری ہے قبلہ اول سے، اور یہ غداری ہے اس سارے موقف سے جو حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنایا تھا کہ ٹو نیشنز تھیوری ود دی کیپٹل آف پیلسٹینین ان جروسلم، کہ وہاں دو اقوام لیکن جو قبلہ اول ہے اس کی وہ ہوگا فلسطین کا دارالخلافہ۔ یہ اس پورے کاز سے، قائد اعظم کے کاز سے بھی غداری ہے۔ اس کی وضاحت کریں خاص طور پہ وہ مولوی صاحب جو کہتے تھے عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسرائیل میں کون سی ریاست ہے؟ کرسچن نو، بدھ نو، ہندو نو۔ میں اس سے آگے نہیں جاتا، میں سوال کر رہا ہوں کون سی ریاست ہے، ان کا کون ایجنٹ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو گرفتار کرو ان کو، جو یہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کنٹینر چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو بھی گرفتار کرو جو ڈیلیگیشن پاکستان کے گئے تھے، اس لیے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے۔ یہ امیگریشن لا سے غداری ہے، یہ پاکستان کی سالمیت سے اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس سے بھی غداری ہے۔ اور اس سے بڑی سنگین غداری اگر کوئی مادر وطن کی پوری تاریخ بدلنے کے لیے اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے یا 10 بندے یا 50 بندے یا 80 بندے کیبنٹ کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے قوم کو، تو یہ اندھیرے میں رہنے کا دور نہیں ہے۔ یہ دور، یہ بچے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ٹیلی ویژن پہ ہمیں نہیں دکھاتے، یہ ہمیں 100 جگہ ان کے پاس اور فورم ہے جس میں یہ ہمیں دکھاتے ہیں، ان سارے فورمز کے اوپر۔ دو باتیں آخری کر کے، میں کوئی کوشچن ہوا تو میں لے لوں گا۔ پاکستان کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی اس کے لیے اور رول آف لا کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، ہر جد و جہد کریں گے، اور جو پہلا ہمارا لائرز کنونشن ہوا ہے اس کے جواب میں وہ جو خاتون پاکستان کے نظام عدل، وہ پاکستان کی گورننس، وہ پاکستان کی سیاست، وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جو فرائنگ پین سے گرم کر کے استری چلا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنے سرکاری وکیلوں کا کنونشن کروں گی۔ ہم ججز سب کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ ہے، 1973 کے آئین میں دی ہوئی سپریم کورٹ ہے۔ 12 اپریل 1973 سے پاکستان میں نافذ شدہ آئین کی سپریم کورٹ ہے، ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے، اور جو ان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے آخری بات میں کہنے لگا ہوں، کل نواز شریف نے کہا ہے مفرور، سزا یافتہ، سرٹیفائیڈ کرپٹ، منی لانڈرنگ کا مفرور، عدالتی مفرور کسی کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہنے سے اگر ہو تو آپ نے لطیفہ نہیں سنا کل کہ وہ جو فرائنگ پین والی استری والا ٹیم میں سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے جو بھاگ رہا ہے۔ اس نے نواز شریف کا نام بھی عمران خان رکھ دیا، اس نے مریم نواز کا نام بھی وہی رکھ دیا، اس نے شہباز ہمیشہ کہتا تھا میرا نام بدل دینا، اس نے چچا کا نام بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ الیکشن سے بھاگنے والا عمران خان ہے۔ جو میں آپ سے آخری گزارش کر رہا تھا، سوال یہ ہے کہ مفرور یہ سوال کرتا ہے پاکستان کی آئینی عدلیہ سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر اتنے بینچ میں ممبر نہ ہوں، اتنے بینچ ہوں، تو وہ فیصلہ کون مانے گا؟ یہ عدلیہ سے اس نے سوال کیا، پاکستان کے نظام عدل سے سوال کیا۔
عدالت اس کا نوٹس لے یا نہ لے, دیٹس ناٹ مائی کنسرن. پاکستان تحریک انصاف اس کا نوٹس لیتی ہے. اس کے جو 7-8 سوال تھے, ان کے سوالوں کے جواب میں صرف 2 سوال ہم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون انصاف کرے گا. صرف 2 چیزیں جن کا پتہ نہیں چل رہا. ایک یہ بتا دو آج قوم کو نواز شریف کہ جن حلال کی کمائی ابا نے محنت کی کمر باندھی, دبئی گئے, وہاں سے جا کے وہ پہنچے جن محلات میں تم رہتے ہو, سب سے مہنگے علاقے میں, مے فیئر اپارٹمنٹس, اس کی رسید دکھا دو. پہلا سوال. دوسرا اس کا منی ٹریل دکھا دو. دوسرا سوال. اور تیسرا سوال, NRO پلس لیے بغیر پاکستان کی کسی عدالت میں پیش ہو کے دکھا دو. ان مشکل ترین حالات میں عمران ہے جو سول جج کے پاس پیش ہوئے, سینئر سول جج کے پاس پیش ہوئے, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوئے, سیشن جج کے پاس پیش ہوئے, میرے ساتھ پشاور میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, وکلا کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, میرے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کوئی بینکنگ جج, کوئی اسپیشل جج سینٹرل, کوئی دہشت گردی کی عدالت ایسی نہیں ہے. یہ بزدل آدمی ہے, چھپا ہوا ہے زمان پارک میں. اور جو لندن کا ایک ضلع ہے لندن, وہ جو گریٹر پاکستان ان کا ہے, غریبوں کا نہیں ہے, اس کے ایک محلے, پاکستان کے محلے مے فیئر میں رہتا ہے. وہ بڑا ہی بہادر آدمی ہے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو, اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کو کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت پہ اگر آئین ایک دفعہ متنازع بنا دیا گیا یا ہاؤس آف فیڈریشن توڑ دیا گیا, تو میرا سوال نواز شریف اگلا تم سے یہ ہے, تم میں ہمت ہے کہ تم دوبارہ سے آئین یہ بنا سکو؟ صوبے تمہارے کسی فارمولے پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ تمہاری کریڈیبلٹی ہے کوئی اس آئین کو, یا شہباز کے اس آئین کو, یا فرائنگ پان کی استری والے اس آئین کو کوئی تسلیم کرے گا؟ یہ فیڈریشن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم تو آج نہیں پرسوں الیکشن ہو جائے گا, ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم سے جتنا لڑو گے ہماری مہم تیز ہوتی گئی ہے. سارے گر, سارے ہنر, سارے تیر, ساری گرفتاریاں, سارے مقدمے, سارے نامعلوم افراد کے اٹھائے ہوئے لوگ, سب تشدد, سارے بے لباس کیے ہوئے قیدی, وہ سارا کچھ تو کر چکے. اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ جان لینی ہے 22 کروڑ لوگوں کی اس نظام نے. اس لیے میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ مارک مائی ورڈز, انشاءاللہ العزیز, جو مرضی یہ کر لیں, یہ ہارا ہوا لشکر جو مرضی کر لے, الیکشن ہوگا, لازماً ہوگا. اس کو کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ میرا منشا نہیں ہے, یہ میرا مطالبہ ہو سکتا ہے, یہ آئین کا منشا ہے. ایک سیکنڈ اجازت چودھری صاحب آپ پلیز. اچھا, میں ایک بات چودھری صاحب کی طرف سے میں کر دوں. انہوں نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور اس سے بھی پہلے ایک ممبر اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں. ایک جوڈیشل فورم ہے, قضائی جوڈیشل فورم ہے, جس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں. وہاں سے باقی جو خبریں آ رہی ہیں باہر آپ کے ذریعے کہ اور جو ریفرنس نااہلی کے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے ایفیڈیوٹ 2 کاغذات جمع کراؤ. ان کے ریفرنس پہ خاموشی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے جسٹس جواد کی ججمنٹ کی توہین عدالت کی, جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین عدالت کی اور ثابت کیا کہ وہ الیکشن کرانے کے اہل نہیں ہیں, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ نااہلی کی اور نہیں ہو سکتی, کہ جن کو 2 گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں, 2 پینشنیں دے رہے ہیں, تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ مراد ہیں جو میں اور آپ خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, وہ ساری کی ساری وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. سپریم کورٹ پاکستان کا آربٹر ڈکٹا آیا جو انہوں نے ایک آبزرویشن دی, اس آربٹر ڈکٹا میں انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جب وہ رات والی عدالت بیٹھی تھی کہ 4 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا. 4 مہینے کدھر گئے؟ اب اس کے اوپر 4 مہینے اور گزرے, 4 مہینے مزید گزر کے 12 مہینے سے بھی گزر گئے. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جو ان کا ریفرنس ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا, وہ اور اس طرح کے دوسرے ریفرنس وہ لگائے جائیں. اور یہ جو آئین توڑنے والی توہین عدالت ہوئی ہے, یہ بھی چونکہ توہین عدالت کنٹیمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے, اس لیے ہم گزارش کر کے توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی آئین نہ توڑنے کی کوشش کرے.